ہے کہ کیا حضور پاک نے سرکار دو عالم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا، لیکن جمہور صحابہ اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور رؤیت جو ہے وہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ آپ کو دیدار بھی ہوا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب دیدار ہوا ہے تو کلام بھی تو ہوا ہے۔ نمازیں کتنی فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، پھر فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، تو معنی یہ ہے کہ کلام بھی ہوا اور رؤیت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی یہ اختلاف کرنا، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ استدلال کرتی تھی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ قرآن میں تو ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ جو ہے احاطے میں نہیں لا سکتی ہے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ بی بی یہ مسئلہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، حضور نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، اس کا اس آیت سے کیا تعارض ہے؟ اور قیامت والے دن ہر مسلمان خدا کو دیکھے گا۔ حضور نے خود فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، تم سب اپنے رب کو انشاءاللہ دیکھو گے اور اللہ کی دیدار میں تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ زیارت بھی کرائیں گے اور اپنے بندوں پہ سلام بھی فرمائیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی یا نہیں کی، اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے معراج کی رات۔ میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں، دیکھے ہیں بغور، اس میں جو میرا رجحان ہے، میری حیثیت تو کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں طرف کے، تو جو علماء زیارت کے منکر ہیں ان کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، وہ روایات زیادہ صریح ہیں، صریح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کی زیارت کی، تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جو لوگ زیارت کے قائل ہیں وہ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم کی آیتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اس سے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، وہ بالکل اصلی حیت پہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اس سے اللہ کی ذات مراد نہیں ہے۔ بہرحال کوئی اگر اس کے بھی قائل ہے کہ زیارت کی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کا انکار کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، اس کا انکار کرتی تھی، اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتی تھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ ان آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کی تعویل کی ہے اس آیت کی کہ بھئی ادراک کا مطلب الگ ہے، ادراک تو کسی کی حقیقت تک پہنچ جانا، دیکھنا اس میں داخل نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں طرف میں نے بتایا دلائل ہیں، میرا رجحان اس طرف ہے، کسی کو سمجھ میں آتا ٹھیک ہے، نہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ باقی آخرت میں دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لا سکے، تو دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں آخرت میں اپنی زیارت کروائیں گے، وہ برحق ہے، وہ اللہ کی زیارت۔ آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کلام کیا، تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں تو کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن کلام کیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ فرشتوں کا ان کو مشاہدہ ہوا، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ جنات کے معاملے میں بھی غالباً مشاہدے کی صورت ہوئی، اس لیے کہ ابلیس نے جس طریقے سے ان کو ورگلایا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت میں ان کے سامنے آیا ہے، تو یہ چیزیں تو قرآن سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے مشاہدہ کیا یہ کسی پیغمبر کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے جب یہ خواہش کی تو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، کوئی انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ سوری کے کفار کہتے تھے نا کہ یہ رسول اللہ سے اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، یا معاذ اللہ یہ پاگل ہو گئے۔ اللہ نے کہا افاتمارون ولا ماجرا، تم ان باتوں پر جھگڑتے ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، فرشتہ اس کو نظر آتا ہے، بالکل پاس آ کر اس کو وحی کرتا، تم اس وحی میں شک کرتے ہو۔ تو اس لیے اصل شکل میں نظر آنا، بالکل قریب پہنچ جانا، یہ وحی کی
جو طاقت ہے کہ معتبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قریب سے سنی باتیں. باقی اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب جب معراج کے بارے میں خود کہہ دیا کیوں کرایا، وہاں اللہ نہیں کہا کہ اللہ کو دیکھیں گے. پہلے پڑھے سورہ بنی اسرائیل میں لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ، ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. جب دیکھی ہیں سورہ نجم وہاں بھی کیا وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ، آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، رب کا ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی کہ لوگوں نے کہا اللہ کو دیکھو، فرمایا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو، اللہ سے ڈرو، اتنا بڑا بہتان لگا رہے تم. پھر انہوں نے یہ آیتیں پیش کی، انہوں نے کہا میں سب سے پہلے ہوں جس نے امت میں سے حضور سے پوچھا، آپ نے پڑھا جبریل. یہ صحیح بخاری مسلم میں سب دیکھ لیں. باقی قیامت کے دن جو ہے نا سامنے آئے گا، یہاں نہیں پردہ. اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی گہری بات جو عام لوگ نہیں سوچتے، اگر حضور خدا کو دیکھ لیتے آپ کی نیکیاں ختم ہوتی، دیکھنے کے بعد نیکی بدی ساری ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن. اس وقت سارے کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں موقع دے. فرمایا اب موقع کا کیا تھا، نتیجہ ہی سامنے آ گیا. پردہ ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ بن دیکھے اس کے حکم آ رہا ہے، یؤمنون بالغیب. یہی تو کمال. جس وقت یہ مرحلہ آئے گا کہ لوگ اللہ کو دیکھ ہی لیں گے، پھر نہ نیکی رہے گی، وہ مجبوری بن رہے گی. ہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل نہیں، اس دنیا میں نا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے. جی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے سوال کیا، حضرت ابو ذر نے روایت کی، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت دے رہا ہوں اور امام صحیح مسلم کی حدیث کی شرح میں انہوں نے پوچھا، بیان کیا آقا علیہ السلام کا، تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اگر میں حضور کو دیکھ لیتا، آقا کی زندگی میں ہوتا، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا. قلت لأبی ذر قال عبداللہ ابن شقیق لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا. قال وما كنت تسألہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ بن شقیق اگر حضور کو دیکھتے تو تم کیا پوچھتے؟ انہوں نے عرض کیا کنت اسألہ هل رأى ربہ عز وجل. جب بار بار 10 بار جاتے آتے رہے ایک ہی بات پوچھتا، کیا حضور رب کو دیکھا، اس کا جلوہ کیا، یہ پوچھتا. حضرت ابو ذر فرماتے انی قد سألتہ، عبداللہ بن شقیق تم نے کیا پوچھنا تھا میں پوچھ چکا ہوں، میں نے پوچھا تھا. عرض کیا تو پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا، قال سألتہ وقال قد رأیتہ نورا انا اراہ. صحیح مسلم کی قد رأیت نورا انا اراہ، میں نے نور دیکھا، جس سمت سے بھی دیکھا نور دیکھا. اس پر علماء کو اختلاف ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ہے خدا کو نہیں دیکھا، نور کو دیکھا. کسی نے کہا حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا اور نور کا جلوہ تھا. مگر امام احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث پاک حضور کی زبان سے اس گفتگو کی تصدیق اور تشریح فرما دی. اس میں ارشاد ہے قد رأیتہ نورا انا اراہ، اے ابو ذر میں نے خدا کو دیکھا. حضرت عائشہ والی روایت میں حضور سے منسوب نہیں ہے بات، کسی نے نفی حضور سے ثابت نہیں کی. یہاں حضور نے زبان مبارک سے فرمایا میں نے رب کو دیکھا، جب دیکھا وہ نور تھا، جدھر سے دیکھا جلوہ نور تھا. اور دوسری حدیث حضرت عفان روایت کرتے ہیں، بالغنی عن ابن ہشام یعنی معاذ انہ روا عن نبی کما قال حماد قال قد رأیتہ، انہوں نے بھی کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا اور وہ جلوہ نور تھا. یہ رأیتہ کے ساتھ کلمات آئے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کے اور ایون 2 دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا خواب میں. شب معراج ثابت کوئی نہیں ہے، ملاقات ثابت ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. نمازیں ملی، روزے اور ساری ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات کے لیے دیدار شرط نہیں ہے، ملاقات ثابت ہے. اور ملاقات بھی بڑی زبردست ملاقات ہوئی. مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے اور رب کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ گیا قاب قوسین او ادنا، جیسا کہ کمان کی 2 جو ہوتی کمان کے وہ حصے ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بخاری میں قول ہے کہ اس سے مراد جبرائیل ہیں، وہ قول شاذ ہے، کیونکہ جب مرفوع حدیث مل جائے تو پھر صحابی کا قول شاذ ہو جاتا ہے.
یہاں یہ مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں 7517 کہ میرے اور میرے رب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا، لیکن دیدار کا ذکر موجود نہیں ہے. دیدار ہوا ہے خواب میں، اور وہ صحیح حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235 ہے. اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری یعنی امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے، ترمذی میں ہے. امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، اور وہ خود سند بیان کر دی. امام ترمذی نے خود امام بخاری سے پوچھا، اور دور حاضر میں شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی صحیح کہا، اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی صاحب انہوں نے بھی اس حدیث کو مشکات المصابیح میں حکم لگاتے وقت صحیح کہا. مشکات المصابیح میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا. اور انبیاء کے خواب بھی وہی الہی ہوتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا. انبیاء کے خواب ڈیفینیٹ وہی ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں اوپر تلے 2 حدیثیں موجود ہیں. ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے 2 دفعہ اپنے رب کو دیکھا، اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں، لہذا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، خالی ترمذی میں نہیں، صحیح مسلم میں بھی. تو یہ بھی میں نے یہاں پر الحمدللہ ایک مسئلہ جو بڑا کنٹروورشل بنا ہوا ہے، اور بریلوی اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اہل حدیث اور دیوبندی اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، شیعہ اپنا موقف، تو بیسیکلی سارے ہی کچھ نہ کچھ صحیح اور کچھ نہ کچھ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل بات وہ ہے جو میں نے بیان کر دی، یہ ہے حق بات. اور یہ حدیثیں یہ چھپاتے ہیں. میں نے ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم کو کہا کہ 7517 نمبر حدیث اپنے رسالے میں چھاپیں گے آپ؟ تابا کہوں صحیح نہیں ہے وہ ادنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن مسعود کا قول تو آپ لوگوں نے جگہ جگہ چھاپا ہوا ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اس سے مراد میں اور میرا رب ہے. تو کہنے لگے بات ٹھیک ہے لیکن نہیں چھاپ نہیں سکتے. چھاپیں گے تو سارے مولوی مگر پہ جائیں گے جناب بریلوی تو پھر صحیح نکلے. تو ہمیں کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کتاب و سنت کو دیکھنا ہے. فرقوں کا جنازہ نکل جائے اسی میں اسلام کی عافیت ہے الحمدللہ.